السلام علیکم دوستو. نماز شیطان کو دفع کرنے کا وسیلہ ہے. کس کو دفع کرنے کا؟ شیطان کو دفع کرنے کا وسیلہ ہے. شیطان جو انسان کا دیرینہ دشمن ہے، جو بہت پرانا دشمن ہے، جو ازلی دشمن ہے، اس کو دور کرنے کا، اس کو دفع کرنے کا وسیلہ ہے. وہ ہے شیطان کو دور کرنے کا وسیلہ، وہ ہے نماز. شیطان جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھٹکانے کی تگ و دو میں رہتا ہے. شیطان ہر وقت اپنی چالیں چلتا رہتا ہے، مگر نماز اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، تمام چال بازیوں کو اس کی ناکام بنا دیتی ہے. نماز جو ہے وہ شیطان کو دفع کرنے کا وسیلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے. لیکن جیسے ہی ان کو ترک کرتی ہے، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے. سمجھے کیا راز ہے دوستو؟ یہ راز ہے نماز کا. چاہے آپ کتنے بھی بڑے مراتب پالیں، کتنے بھی بڑے مرتبے پر پہنچ جائیں، اگر آپ نے نماز چھوڑ دی اور یہ سوچ لیا کہ ہم تو نماز حقیقی ادا کر رہے ہیں، ہم تو ہر وقت اس کے سامنے ہیں، ہر وقت اس کے دربار تک ہماری رسائی ہے، ہمیں اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو، جو لوگ غور کریں گے ان کو معلوم پڑے گا کہ کتنی جماعتیں اس گمراہ کن مشغلے میں لگی ہوئی ہیں کہ ہم تو حقیقی نماز ادا کر رہے ہیں. طریقت یہ نہیں سکھاتی کہ آپ جو بنیادی اصول ہیں، جو 5 مینار ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے، اس نماز کو چھوڑ کر آپ اس بلندی پر بیٹھے رہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے. لیکن جیسے ہی ان کو ترک کرتی ہے، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے. دوستو، خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو سلسلہ چشت کے آفتاب ہیں اور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے خلیفہ اکبر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ صرف نماز ہی میں، غور سے سنیے دوستو، صرف نماز ہی میں سر نگاہ عزت یعنی حق تعالیٰ سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں حضور خواجہ غریب نواز؟ کہ صرف نماز ہی میں سر نگاہ عزت سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ہونا ہے تو صرف نماز ہی ایک وجہ ہے، نماز ہی ایک وسیلہ ہے، نماز ہی ایک طریقہ ہے. اسی واسطے کہ نماز مومن کا معراج ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. پھر آپ حدیث شریف بیان کرتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے. تمام مقاموں سے بڑھ کر یہی نماز ہے. اللہ تعالیٰ سے ملنا پہلے نماز ہی سے شروع ہوتا ہے. پھر فرمایا
کہ نماز ایک راز ہے. ہاں کیا فرما رہے ہیں خواجہ غریب نواز. ہو نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے. اپنا راز حق تعالیٰ سے بیان کرتا ہے، اور جو راز بیان کرتا ہے وہی حق پا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرب حق اسے ہی ملتا ہے جو اس راز کے قابل ہوتا ہے، اور یہ راز سوائے نماز کے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہے فرمانے خواجہ غریب نواز، ذرا غور تو فرمائیں. وہ قومیں، وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو حقیقت والے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو حقیقت کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ ذرا غور فرمائیں کہ خواجگان چشت کے آفتاب، خواجگان چشت کے سردار، خواجہ خواجگان کیا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ نماز جو ہے نماز سر نگاہ عزت یعنی حق تعالیٰ سے نزدیک اگر آپ ہو سکتے ہیں تو نماز کے ذریعے ہو سکتے ہیں. صرف نماز ہی میں سر نگاہ عزت سے لوگ نزدیک ہوتے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ نماز اسی لیے، نماز جو ہے وہ مومن کا معراج ہے. اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. تمام مقاموں سے بڑھ کر یہی نماز ہے. تمام مقاموں سے بڑھ کر یہی نماز ہے. اللہ تعالیٰ سے ملنا پہلے نماز ہی سے شروع ہوتا ہے. واہ کیا فرمایا. اگر آپ غور کریں تو آپ سمجھیں گے کہ کیا حقیقت بیان فرما رہے ہیں. نماز کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی مقام پائے بھی ہو تو نماز کی بدولت ہی پائے ہو، اور جب مقام حاصل ہو گیا تو پھر آپ اس نماز کو چھوڑ دیے. پھر فرما رہے ہیں کہ نماز ایک راز ہے. نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے، اپنا راز حق تعالیٰ سے بیان کرتا ہے، اور جو راز بیان کرتا ہے وہی حق پا سکتا ہے. بے شک. اور قرب حق تعالیٰ کا قرب اسے ہی ملتا ہے جو اس راز کے قابل ہوتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے راز بیان کر سکے وہی قرب حق پا سکتا ہے. اور یہ راز سوائے نماز کے کسی طرح حاصل نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بے شک جو جانتے ہیں وہ مشائخان، وہ اولیاء اکرام، وہ بزرگان جو اس راز کو جانتے ہیں کہ نماز میں کیسے راز بیان کیا جاتا ہے اور نماز میں کیسے اس سے باتیں کی جاتی ہیں، وہ بغور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. وہ اس کی تصدیق کریں گے جو میں نے غریب نواز کا یہ قول بیان کیا ہے. وہی جانتے ہیں اور وہی اس کا لطف بھی جانتے ہیں. وہی جانتے ہیں کہ نماز میں کیا کیا فیض حاصل ہوتا ہے. دوستو، صاحب کشف و کرامات کا جو مقام ہے وہ ایک عمارت ہے. اس کو ایک عمارت سمجھو. اور عمارت بغیر ستونوں کے ٹھہر نہیں سکتی. بغیر پلر کے، بغیر ستون کے کوئی عمارت بنتی نہیں ہے. اور اس کو ٹھہرنے کے لیے، اس کو ٹھہرانے کے لیے، اس کو وہ اپنی جگہ عمارت کھڑی رہے وہ بنانے کے لیے ستون لگائے جاتے ہیں. اور اگر اس عمارت کے ستون نکال دیے جائیں تو عمارت کیا ہوتی ہے؟ پھر عمارت بھر بھرا کر زمین پر گر جائے گی، عمارت ڈھہ جائے گی. اور ان کی اس عمارت کو گرانے کے لیے ہی شیطان ان کے ستونوں کو گرا دیتا ہے، انہیں نماز سے دور کر دیتا ہے. اور جب وہ نماز سے دور ہو جاتے ہیں
تو پھر ان پر وہ قابو پا جاتا ہے اور ان کی اس اتنے بڑے مراتب والی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ دوستو انہیں یہ راز بتاتا ہے شیطان کہ نماز تو معصیت دور کرنے کے لیے ہے، اب جب معصیت دور ہو گئی اور منزل مل گئی تو اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہ صاحبان کشف اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ بھید، یہ راز جو ان پر ظاہر ہوا، وہ سمجھے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راز ہی نہیں، کیونکہ ابلیس بھی یہی سمجھا تھا اور یہی اس نے ان کو سمجھایا۔ جب یہ ان کو کہتا ہے نا کہ نماز تو صرف معصیت دور کرنے کی، یہ بتاتا ہے کہ معصیت دور کرنے کے لیے نماز ہے، اور جب معصیت دور ہو گئی، آپ کو منزل مل گئی، آپ منزل مقصود پا گئے، اور آپ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ گئے تو اب نماز کی کیا ضرورت ہے۔ دوستو نماز کی انتہا یہ ہے، نماز کی بلندی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو حق کو سامنے پاتا ہے۔ بہت سے بزرگوں کا یہ قول ہے، ہر سلسلے کے بزرگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ انہوں نے نماز میں حق تعالیٰ کو سامنے پایا ہے۔ کتنے بزرگ تو ایسے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جب تک وہ سامنے نہ ہو، جب تک وہ سامنے نہ دکھے، جب تک نیت ہی نہیں باندھتے تھے۔ میں ان کا یہاں نام نہیں لوں گا، بہت سے ہیں ہمارے بزرگان چشت میں، تو بہت ایسے بزرگ گزرے ہیں، پھر کبھی ان کا تفصیل بتاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں بلندی انتہا یہ ہے، اور معراج مومن یہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ نماز کو دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب نماز کا بلندی نماز یہ ہے، اور نماز کی معراج یہ ہے کہ دیدار حق حاصل ہو جائے، تو اسی چیز سے شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، انہیں یہ راز بتاتا ہے کہ نماز معصیت دور کرنے کے لیے تھی، قرب حق حاصل کرنے کے لیے تھی، اور جب قرب حق حاصل ہو گیا، اب تو تم اس کے دربار میں بیٹھے ہو، ہمیشہ اس کے دربار میں رہتے ہو، 24 گھنٹے اس کے سامنے ہو اور اس سے راز و نیاز کرتے ہو، تو اب تمہیں نماز کی کیا ضرورت؟ اب تو تم کو منزل مل گئی، اب تو مقام مل گیا، اب تو مرتبہ مل گیا، اب نماز کی کیا ضرورت؟ تو دوستو یہ صاحبان کشف اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ بھید، یہ راز جو ان پر ظاہر ہوا، وہ سمجھے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا راز نہیں، کیونکہ ابلیس یہی سمجھا تھا اور یہی ان کو سمجھایا۔ مگر وہ دوسرا راز نہ سمجھے کہ نماز کنجی ہے اس مقام کی، اس عمارت کی جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اگر ستون عمارت ہی نہ رہے تو عمارت گر جائے گی، اور یہ مقام جو ان کو حاصل ہوا ہے اسے چھین لیا جائے گا، اس مقام سے اس جماعت کو گرا دیا جائے گا۔ دوستو اس راز کو وہ سمجھے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں سالکان اور روانگان طریقت، یعنی راہ طریقت پر سفر کرنے والے اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور شیطان کے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دوستو یہ بہت ہی سخت گھاٹی ہے، یہ بہت ہی سخت گھاٹی ہے جس میں اکثر لوگ ہلاک ہو کر رہ گئے، ہلاک ہو کر رہ گئے۔